السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 46 تا 51 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما خس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بولی، اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا، کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ ہو جائیں گے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر
اس کے واپس کیا جائے، چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہوگا۔ اور اب یہاں سے آج کی تفسیر اور بِإِذْنِ اللہ فرمانے میں رد ہے نصارہ کا، جو حضرت مسیح کی الوحیت کے قائل تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع رکھتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے اور آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے، روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء کا معجزہ ہے، اور بے واسطت انبیاء کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے کہ اونٹ کے گوشت، مچھلی، کچھ پرند، یہ اپنے ابدیت کا یہ اپنی ابدیت کا اقرار اور اپنی ربوبیت کی نفی ہے۔ اس میں نصارہ کا رد ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی آیات باہرات اور معجزات سے اثر پذیر نہیں ہوئے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ کے ایجاد قتل کے درپے ہوئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ ہماری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے، یہ 12 اشخاص تھے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے، تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر خصوصی طور پہ جو معزز ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، ان کی صحت کے لیے اگر ان میں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان میں کوئی پریشان ہے، کسی مقدمے میں ہے، کسی اور بیماری پریشانی دنیا کی داری کی کسی پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں، ان کے مقدمے، ان کے کیس، اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں پریشانیاں ان سے دور فرمائے، اور جو کوئی پریشان ہے دوست، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پیارے دوستو، اس موقع پر ہم کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے، فلسطین کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں، اور جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا ضرور کروں گا کہ میرے اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کلام مقدس کے پیغام کو پھیلانے میں، یہ اس لیے اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ یہ کلام مقدس کو جو مقدس پیغام ہے، جو ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر فرض ہے، تو کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے اور یہ ایسا پیغام ہے جو ہر کلمہ گو تک ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو بچائیں۔ جو لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر لائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے اندر آپ بھی میرا ہاتھ بٹائیں، آپ اپنا حصہ شامل کریں، اور اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے عزیز اقربا کے اندر اس کے تذکرہ ضرور کریں اس پروگرام کا،
اس جو بھی کوئی دینی پروگرام ہے ان کے تذکرے کریں تاکہ آپ کے گھروں میں دینی ماحول ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔